اور پھر میری عمر کا تقاضا، اور پھر اگلی چیز یہ کہ معلوم نہیں کہ وہ آرڈیننس اٹھ بھی سکے یا نہ۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اب یہ انتظار جو ہے صحیح لا حاصل ہے، مایوس ہو گئے، حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس اسکیم کو ترک کر دیا جائے۔ کہنے کو تو میں 4 لفظ یوں ہی کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ سوچئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ میری زندگی کی آخری آرزو، وہ جس کی آخری آرزو یوں پامال ہوتی ہو، اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے۔ لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں کہ محض توقعات کی بنا کے اوپر ایک لا حاصل چیز کے پیچھے پھرتا ہوا واقعات کو میں کو سامنا نہ کروں۔ قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے، اس لیے مجھے ہمت کر کے یہ اعلان کر دینا پڑا۔ ایک چیز اس میں نے کی، جن لوگوں نے اس کے لیے عطیات دیے تھے، میں نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے چاہیں تو اپنے عطیات واپس لے سکتے ہیں۔ دوستوں نے یہ چیز کہی کہ عطیے تو واپس نہیں جاتے، تو میں نے کہا بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ عطیے وہ قانوناً واپس مانگ نہ سکیں، ہم دے تو سکتے ہیں ان کو یہ عطیات۔ تو یہ بھی پہلی مثال ہے اس قسم کی اسکیموں میں کہ وہ عطیات جو ہے ہم واپس کر رہے ہیں۔ طلوع اسلام میں اعلانات شائع ہو رہے ہیں، جن جن احباب نے مانگے ہیں عطیے وہ ہم نے ان کو واپس کر دیے ہیں۔ اس طرح سے یہ اسکیم، اگر میں کہوں زندگی میں اگر میری وفا کی حالات اچھے ہوئے، یہ پابندیاں اٹھ گئیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ چیز پھر ہاتھ میں لے لی جائے، لیکن سر دست تو اس کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے اسے چھوڑنا پڑا۔ شکریہ۔ اس سے یہ نازک سوال پیدا ہوتا ہے بابا جی کہ آپ نے جس فکری تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی، آپ کے بعد اس کی بقا اور نشو و ارتقا کی کیا صورت ہوگی؟ کیا آپ کی نظروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس شمع کو روشن رکھ سکیں، آپ کے مشن کو جاری رکھ سکیں؟ یہ سوال میری بیٹی پہلے سوال سے بھی زیادہ علم انگیز ہے۔ اس کا تعلق ماضی سے تھا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ساری زندگی میری یہ دعا رہی کہ عمر بھر کی نوا گری کا صلہ اے خدا کوئی ہم نوا ہی دے، اور یہ دعا قبول نہ ہوئی، ہم نوا نہ ملا۔ میری فکر سے متعلق متمسک اس کی تحسین و تبریک کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مبالغہ نہیں آدمی ہے، لیکن وہ جسے ہم نوا کہا گیا ہے وہ ہم نوا نہیں ملا عمر بھر۔ اور بات صاف ہے، جذباتی قوموں کے اندر اس انداز سے ہم نوا یا مفکر پیدا نہیں ہوا کرتے۔ میں فکر اور شعور عام ہو، وہاں تو یہ قطار در قطار ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرا چلا آتا ہے۔ جذباتی قوموں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، بڑا قحط ہوتا ہے۔ وہ ایولیوشن میں ایک تو تھیوری یہ ہے نا کہ وہ نارمل یا نیچرل ایولیوشن، ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی آتی ہے، پچھلی کڑی کی خوبیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے، اور اس کے بعد ایک سائنٹسٹ کہہ سکتا ہے کہ اگلی کڑی کیا ہوگی۔ لیکن ایک ایمرجنٹ ایولیوشن ہوتی ہے، ایک ایسی کڑی آتی ہے جس میں پچھلی کڑی کے متعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کی ہی ایوالو شدہ شکل ہے، وہ کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے جسے جینیس کہا کرتے ہیں۔ جذباتی قوموں میں اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں لوگ، اس کے متعلق آپ کوئی اندازہ نہیں دے سکتے، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور ابھی تک منطق اس مقام پہ سربگریمہ ہے کہ یہ جینیس اس قسم کے لوگ پیدا کیسے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کو دیکھیے، آپ کے یہاں سر سید پیدا ہوا، جس ماحول میں اس کا بچپن گزرا اسے دیکھیے، اولیاء خاندان کا آخری دور، ان کا خود اپنا گھرانہ ان کا منافع۔ سر سید سے پوچھا تھا نا کہ اپنی سوانح حیات کے لیے بتائیے کہ میٹیریل کیا ہے، کہنے لگا میری سوانح حیات کیا، بچپن میں کبوتر اڑائے، جوانی آئی تو مجرے سنے، بڑھاپا آیا تو گوبر کے فتوے لگ گئے، یہ ہے میری داستان حیات۔
لیکن اس ماحول میں غدر کے بعد یا وہ آزادی ہند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی، ان میں وہی سر سید جو انگریز کی ایک عدالت میں ملازم تھا، جس کا ماضی یہ تھا، وہ ابھرتا ہے اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس کی مثال نہیں نظر آتی۔ اقبال کا ابتدائی ماحول، ابتدائی بچپن کی زندگی، یہاں کا ماحول، انگلستان جاتا ہے تو یہاں سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ہندوستان ہمارے کو سارے جہان سے اچھا کہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص یہاں نہیں تھا جو یہاں کے مسلمانوں کی بھی بات کرتا۔ انگلستان میں جا کے ایک نیشنلسٹ اور پختہ نیشنلسٹ ہو جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ منطق سرب اور وہی اقبال اس نے پھر وہ انقلاب آفرین نیت دی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہماری 1000 سالہ تاریخ کے اندر یہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے مذہب اور دین کو الگ کر کے کسی نے دکھایا ہو۔ یہ کون سی قوم تھی جس نے اقبال کو پیدا کیا؟ اس نے قوم نے تو اپنایا بھی نہیں تھا، اس کو مذاق کرتے تھے اسے۔ قائد اعظم صاحب، I am nationalist first, nationalist second, nationalist third, last, I am sorry۔ سن 25 تک یہ کچھ کہنے والا، ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں ناکام ہو کے، بد دل ہو کے انگلستان جا بیٹھا خلوت میں، ناکامی میں، وہاں سے جو پلٹ کے آیا ہے تو اب آپ دیکھیے، اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ وطن کی بنیادوں کے اوپر قوم کا تصور باطل تصور ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک مستقل بساط الگ قوم ہے۔ کون سی قوم نے اسے پیدا کیا؟ یہ اس قسم کی قوموں کے اندر یہ اس قسم کے جو ہینس نابغہ مفکر پیدا ہوتے ہیں، وہ قوموں کے پیدا کردہ نہیں ہوتے، وہ حالات اور خدا کی تخلیق نہیں ہوتے۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ منطق ان کی کڑیاں نہیں بتا دیتا، لیکن پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ ضرور۔ میں اپنے آپ کو ان مشاہیر کے زمرے میں تو شامل کر نہیں سکتا، لیکن میری اپنی زندگی بھی تو آپ احباب کے سامنے آ گئی ہے، میرا بچپن آپ کے سامنے ہے، اڑے ہوئے قدامت پرستی کے ماحول میں، شریعت اور طریقت دونوں کے اندر 30 سال گورنمنٹ کی نوکری کی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو میری اپنی زندگی گزشتہ 50 سال آپ نے بھی فرمایا 40-50 سال جو زندگی ہے قرآن خالص کی، چھوٹا ہوں بڑی بات ہے یہ میں عرض کروں گا، ہماری 1000 سالہ تاریخ میں قرآن خالص کے متعلق یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔